آپ کو ایک اچھی خبر دیتے ہیں کیونکہ ہمیشہ جو ہے ہم اچھی خبر ہوتی نہیں ہے تو آپ سے ہم شیئر بھی نہیں کر سکتے. کل 21 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر ہو گئے ہیں. کیا کامنٹ کریں گی آپ اس پہ؟ مجھے بہت انتظار تھا کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں. مطلب 21 ارب ذخائر وہ کہاں سے آئے؟ یہ وہ ہم نے ایک بینک بنایا ہوا ہے, آپ نے بھی پیسے جمع کرانے تو کرا دیں, ہم حفاظت کے لیے ہیں. 1300 ملین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جی. 1300 ملین ڈالر کا زبانی کرامی اضافہ ہوا ہے. کہنے کو کچھ بھی کہہ دے, کون سا انہوں نے آپ کو یا مجھے جا کر وہ ذخائر دکھانے, کہنے کو تو کچھ بھی کہہ دے, کہنے کو بول دیں. یہاں پر تو ہمارے یہاں سمندر سے تیل بھی دریافت ہوا تھا, پتہ نہیں کون کون سے ذخائر دریافت ہو گئے تھے جس کا ابھی تک کوئی فائدہ عوام کو آیا نہیں. اور کبھی اورنگزیب صاحب اور کبھی باقی لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ملک کے یہ, ابھی پچھلے دنوں خبر شائع ہوئی تھی کہ وہ کہتے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لیا گیا. تو یہ ذخائر کہاں؟ کیا ان دونوں پارٹیز جو آپ نے نام لیا تھا, یہ جو یہاں سے پیسہ لے کر گئے تھے, یہ واپس لے کر آئے ہیں؟ نہیں, یہ تو آئی ایم ایف کی قسط آئی ہے جی, تو 1300 ملین ڈالر کی. میں کہا آپ کو ویسے بتا دیں کہ اس پہ مبارکبادیں اکثر ہم وصول کرتے رہتے ہیں. قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی فاقہ کشی ایک دن. یعنی کہ میں نے پہلے بے وقوف لوگ دیکھے جو قرضے لینے کے اوپر بگلے بجا رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ قرضہ ملتا ہے. قرض تو مرض ہے. ہمیں تو اپنے بڑے بوڑھے دعا دے کے گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ تمہیں کبھی ایسی نوبت نہ آئے کہ تم کسی سے قرض لو, اور یہ یہاں پر یعنی ایک قرضہ اتارنے کے لیے یہ دوسرا قرضہ لیتے ہیں. کیا کہا جائے ان کو؟ میں سمجھی کہ شاید راہ راست پر آ گئے ہیں, اور جو یہاں سے یہ پیسہ لے کر گئے ہیں وہ پیناما لیکس, وکی لیکس, اور جو دبئی میں 1200 ارب کی جائیدادیں, میں سمجھے وہ لے کر آ گئے ہیں. آپ بھی نا مطلب کیا کیا بتاتے رہتے ہیں اور خوش فہمی میں مبتلا کرتے رہتے. یہ کل سے لڈو بانٹ رہے تھے, میں نے کہہ بھی رہا تھا, کہتے ہیں نہیں پیسہ آ گیا. سر میرے وزیراعظم نے کہا ہے کہ میکرو اکنامکس میں نے بہتر کرتی ہے, اب مائکرو کی بات ہے. وزیراعظم صاحب نے کہا ہے گل. اچھا سائرہ صاحب یہ تو بتائیے گا ذرا کہ میاں نواز شریف صاحب بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں. اب تو وہ مکمل طور پر ٹکٹوں کی بندر بانٹ یا ٹکٹیں بانٹنا اور دیگر چیزیں سب کچھ کر رہے ہیں. اور دوسری آج آپ نے ایک دیکھا نا پرویز شاہ صاحبہ کا بھی حکومتی ایک اتحادی کے ساتھ بھڈا, یہ کس طرف جا رہا ہے؟ اور سننے میں یہ بھی آیا کہ اب کچھ لوگوں کو پیپلز پارٹی میں شامل کروایا جائے گا جنوبی پنجاب سے, جس میں ایک منسٹر بھی شامل ہیں. دیکھیں یہ تمام جو چیزیں جو ہلکے پھلکے جھگڑے اور اس قسم کی چیزیں وہ آپ کے ہمارے عوام کے منورنجن کے لیے ہوتے ہیں. جو ہر 2 دن کے بعد ایک نیا ایشو انہوں نے کریٹ کرنا ہوتا ہے جس کے اوپر ہم لوگ بیٹھ کے پروگرام کریں. کبھی وہ پہلے شروع میں 26ویں, پھر اس کے پاس 27ویں, پھر باقی چیزیں, پھر صوبوں کا ایشو, پھر یہ ایشو, پھر وہ ایشو. باقی میاں صاحب اب وہ بیچارے مائنس ہو چکے ہیں, سمجھیں آپ اس بات کو. یعنی کہ 2 وہ کہتے ہیں نا بیٹی اور بھائی نے ان کی بلی دے دی ہے. اب جہاں پر وہ گلگت بلتستان کے آزاد کشمیر کہاں الیکشن ہو رہے ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہ دونوں جماعتوں نے مل کے عدم اعتماد پیش کیا, ووٹنگ ہوئی, اور اس کے بعد ایک جماعت جا کر وہاں بیٹھ گئی, ایک وہاں پر بیٹھ گئی. تو ایسا ہی ہے, آپ باہمی مشاورت سے تو وہ کردار دیں گے نا کہ تم نے رائٹ پر ہونا ہے, تم نے لیفٹ پر ہونا ہے. ایسے ہی ہے, اس میں کسی کے ایکٹیو کیا میں کہوں کہ کوئی ایکٹیو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. باقی یہ کہ ابھی کل بھی میں نے ایک تصویر دیکھی کہ جی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. سچی میں ان کی شکلیں نہیں ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی تھی کہ وہ کون ہے. اب کون سا منسٹر ہے, بڑے بڑے یہاں چلے گئے, پرویز خٹک چلے گئے, یا علیم خان چلے گئے, باقی لوگ چلے گئے, چھوڑ کے چلے گئے. کسی کی ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے, کرتے رہے. ارے جب الیکشن انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ فارم 47 پہ جیتنا ہے تو یہ جس مرضی کو لا کے اپنے ساتھ کھڑا کر لے, جس کو توڑے جس کو جوڑے, تو کیا فرق پڑتا ہے. اب تو جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ تمام جتنے بھی پاکستان میں ادارے ہیں تمام کو غسل کی ضرورت ہے, جب تک یہ غسل نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی. وہ آگے الیکشن ہو, جتنا مرضی آپ وہ کہتے ہیں نا کہ بولتے رہیں کہ صاف شفاف ہے. اب تو وہ انہوں نے ایک فکس کر دیا. جی یہ بتائیے گا کہ جہاں آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی کہ وہ مائنس ہوئے ہیں یا ہو گئے ہیں, تو وہاں پہ عمران خان صاحب کے مائنس کرنے کی بھی حکومت بات بھی کر رہی ہے اور بظاہر شرط لگا رہی ہے کہ اب مائنس کر کے آ جائیں اور اس طرح کی بات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے.
تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ بات کہنے کے بعد میں خود ہی ایک لمحے کے لیے سوچ رہی تھی، منظر نامے کی بات، مطلب جیسے جو ان کی پارٹی کی باتیں ہیں اس حساب سے کر رہی تھی نواز شریف صاحب کے لیے، ورنہ دیکھ لیں کہ آج تک ویسے کوئی کسی کو مائنس کر نہیں سکا. آپ الطاف حسین سے شروع کرتی ہوں، آج بھی کراچی میں ان کے اتنے چاہنے والے ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتی. تو باقی یہ خواہشات ہیں، اب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو ملک چلی خواہشات پر ہے، انوکھے انوکھے لاڈلے، وہ کہتے ہیں انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند رہے، کسی نے کیا مانگا کسی نے کیا مانگا، پھر ابھی لیول پلینگ فیلڈ مانگی گئی. تو باقی کہنے کو تو کچھ بھی کہہ لیں. اور اب تو میرے خیال میں جو میں لوگوں کا سنتی ہوں یا جیسے جا کے عوام میں جاتی ہوں، اب تو جو بھی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے عہدے داران ہیں، وہ لوگوں کے لیے نا مطلب اب ڈائریکٹ بانی تحریک انصاف ہے اور عوام ہے. باقی کس کو توڑنا ہے کس کو جوڑنا ہے کس سے بات کرنی ہے وہ میٹر نہیں کرتی. اچھا ساحرہ صاحبہ، مولانا صاحب جلسہ کر رہے ہیں آپ کے ادھر، اور مولانا صاحب سندھ میں لوگوں کو بھی اکٹھا کرنے لگے، کیا واقعی مولانا صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ مولانا صاحب ایک اپوزیشن جینون اپوزیشن کا رول ادا کریں گے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی بڑی میٹنگیں رہی ہیں اور آپ نے کافی انکشافات بھی کیے تھے، تو اس کے علاوہ آپ کی جماعت اب کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں ہماری جماعت کے بھی پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی تھی، اس میں سارے یہ پی ٹی آئی والے تھے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کوئی اعلامیہ وغیرہ بھی جاری ہوا تھا. دیکھیں حالات تو ایسے ہیں نہیں، کیونکہ اس کے بعد میری بات چیت ہوئی تھی. اب کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. پہلے آپ پریڈکشن دے سکتے تھے کہ اچھا بھی اس ہفتے کیا ہوگا، ابھی تو پل کا بھی نہیں پتا. جو چیز آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے آپ اسے بات کریں گے، اس کو پتا چلا کہ اگلے ہی لمحے وہ منظر نامہ بدل گیا. باقی میں آپ کو بار بار کہا کہ آگے چل کے آپ کو اپوزیشن بھی کوئی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ جو آپ کے سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کا کردار ادا کرتا ہے جو پارٹی، کیا اس کی کیا وہ جو حکومت میں بیٹھی ہوئی پارٹی کی اپوزیشن ہوتی ہے؟ نہیں 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 نہیں. جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے ان کے سامنے اپوزیشن کا کردار ادا کرے گا کون؟ تو یہ سب بس ایک وہ ہوتا ہے کہ اس حد تک بولنے کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ تو مجھے بتائیں جو اس ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، جو ان تمام جو کہتے ہیں نا عوامی مسائل پہ عوام ہے، تو یہ لوگوں کی حکمرانی ہے. اور جس ملک میں ظاہر ہے عوام اور لوگوں سے یہ کہلاتا ہے وہ ایک چیز کہ اچھا بھی یہ ملک ہے یہاں پر اتنی عوام ہے، اس عوام کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے. نہیں تو آپ اس میں ساحرہ صاحبہ دیکھتی نہیں ہے کہ گورنمنٹ بہتر پلے کر رہی ہے؟ گورنمنٹ نے ایک رہائی کے پیچھے پوری اپوزیشن کو لگا دیا، پہلے پی ٹی آئی تھی، اب پوری تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، اس کے پیچھے لگا دیا ہے. جو عوام کے ایشوز ہیں اس طرف نہ اپوزیشن کا دھیان ہی نہیں جا رہا، تو گورنمنٹ آرام سے ایزیلی اپنی گورنمنٹ کر رہی ہے. جی آپ ایک طرح سے صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اسمبلی میں ہیں ان کو کم از کم وہ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ 4-5 لوگ یا جس طرح وہ فرسٹ رو اگر اپوزیشن کے کردار ان دوسری حکومت کے حوالے سے میں بول رہی ہوں کہ یہ تمام ایشوز پہ بات کرتی ہے، لیکن باقی جو بیٹھے ہیں وہ تو عوامی ایشوز پہ بات کریں. باقی بس ایسے ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی پالیسی ہے وہ ہے. اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ مہینوں اس کے پیچھے لوگ لگ جاتے. تو حکومت میں تو اتنی بھی قابلیت نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے یا وہ کیا کہتے ہیں اپنے آشیرواد والوں کو ڈیفینڈ کر سکے.